کے پھر فیض ملتے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی۔ کون؟ امام شافعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقہ میں مخلوق امام اعظم ابو حنیفہ کے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں۔ جس نے یہاں چلنا ہے انہیں کتب امام اعظم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ان کے شاگردوں کی کتب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، پھر اسے فقہ کی سمجھ آئے گی۔ اب یہاں دیکھو صرف یہی نہیں بلکہ آگے دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل بھی بولے، یا اب تیسرے امام مجتہد کون سے ہیں؟ تیسرے امام مجتہد امام احمد بن حنبل، جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور یہ جو امام احمد بن حنبل یہ بھی امام صاحب کے شاگرد بنتے ہیں واسطے سے، امام احمد بن حنبل۔ اور پتہ کیا آپ کہتے ہیں؟ آپ سنو، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پہنچے ہیں، اس مرتبے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی شخص نہیں پہنچے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مقام پہ پہنچے، علم میں یہ اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کوئی شخص جہاں امام صاحب پہنچے نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ پہنچ نہیں پائے گا۔ امام احمد بن حنبل، یہ کس کی سمجھ میں آئے گا کہ کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف حاصل ہوا تو عرض کی کہ حضور آپ کو کہاں ڈھونڈوں، آپ کو میں کہاں تلاش کروں؟ کہا عند علم ابی حنیفہ، تو مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ابو حنیفہ کے علم کے پاس سے ڈھونڈ لو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈھونڈنا ہے، مجھے تلاش کرنا ہے تو میں ملتا ہوں۔ کہاں ملتا ہوں؟ میں عند علم ابی حنیفہ، میں ابو حنیفہ کے علم کے پاس سے ملتا ہوں۔ کیا پتا تمہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے؟ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت یحییٰ بن سعید جو محدثین کے پیشوا تھے، یہ علماء جانتے ہیں، حضرت یحییٰ بن سعید جو محدثین کے پیشوا تھے، وہ فرماتے ہیں چشمہائے ماں عالموں و فقیہ ہم چو امام اعظم ندیداست۔ یہ محدثین کے پیشوا ہیں، محدثین کے امام ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا نہ کوئی عالم دیکھا ہے نہ کوئی فقیہ دیکھا ہے۔ دیکھو کن کی گواہی ہیں، میں کہتا ہوں ایرے وغیرہ کی گواہی نہیں ہے، یہ تو محدثین کے امام ہیں۔ تینوں ائمہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریفیں کر رہی ہیں، اور پھر محققین اور محدثین کے پیشوا حضرت یحییٰ بن سعید وہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا عالم اور آپ جیسا فقیہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ مزید دیکھیں، وہ آپ کو بات کرتے چلا جاؤں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حضرت کے پاس، بس آنکھ کیا لگی، آنکھ کیا لگی، آگے بھی باغ جاگے ہوئے تھے اور جاگ کے آمینہ کے لال کی زیارت ہوئی، اور حضور نے ایک بوڑھے کو اٹھایا ہوا تھا۔ کس کو؟ ایک رسید عمر تھے، حضور نے ان کو اٹھایا ہوا تھا ایسے جیسے باپ بیٹے کو بغل میں اٹھا لیتا ہے۔ اب بیٹا خود تو نہیں چل رہا بلکہ باپ اسے چلا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے۔ تو عرض کی یہ کون ہے؟ کہا یہ تیرے بھی تو تیرے شہر والوں کے امام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اے عثمان بن علی بن عثمان اجویری، یہ تیرے بھی امام ہیں، تیرے شہر والوں کے بھی امام ہیں، امام اعظم ہیں۔ تو پھر داتا صاحب نے پتہ یہاں کیا لکھا؟ داتا صاحب اس کا مفہوم بتانے لگا ہوں، کیونکہ بات تو تصوف کی ہے اور گہری ہے، بریک بات ہے، تو بریک یہی جانتے ہیں، لیکن اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ اس کی وضاحت اس خواب کی خود فرماتے ہیں۔ مثلا یوں سمجھو ایک بچہ خود چل رہا ہے، ایک خود چل رہا ہے، ایک ہے جس کو چلایا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ جس کو چلایا جا رہا ہے وہ خود چل رہا ہے؟ خود
نہیں چل رہا، دوسرا بھی صحیح چل رہا ہے، دوسرا بھی، لیکن وہ خود چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنی طبیعت سے چل رہا ہے، چل شریعت پہ رہا ہے، چل لیکن اپنی طبیعت پہ، اور دوسرا اسے کوئی چلا رہا ہے، اسے، اس کا مطلب ہے دوسرے کی اپنی طبیعت نہیں، وہ کسی اور کی طبیعت سے چل رہا ہے، کسی اور کی۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے، امام اعظم حنیفہ وہ ہیں جو حضور کی ذات میں فنا ہو گئے، ان کی طبیعت حضور کی طبیعت میں فنا ہو گئی، ان کی سوچ مصطفیٰ میں فنا ہو گئی، اور دوسرے ائمہ بھی اس مقام پہ پہنچے ہیں، وہ بھی شریعت پہ چل رہے تھے، لیکن جس کی طبیعت میں فنا ہو جاتی ہے وہ اپنی طبیعت پہ نہیں چلتا، وہ فانی ہو جاتا ہے، جو فانی ہو جاتا ہے وہ یار کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، بس یار کی صفت سے وہ چلے گا، یار کے جلوے سے وہ چلے گا۔ تو حضور اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اس طرف اشارہ کیا کہ امام اعظم و حنیفہ مجھ میں فنا ہو چکے ہیں، اب حکم ہمارا ہوتا ہے اور کرتے امام اعظم ہیں۔ اس لیے داتا صاحب نے کہ اس لیے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا اجتہادیہ ہے وہ کتنی واقع ہوئی، آپ کا زیادہ جو استنباط ہے وہ درستگی کو پہنچا، کیونکہ یہ خواب بتاتی ہے کہ امام اعظم فنا ہو گئے، اب اپنی طبیعت سے نہیں چلتے، آمنہ کے لال کی طبیعت پہ چل رہے ہیں، ان کی سوچ پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا۔ اب آخری بات اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ خود سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر علم و ایمان معلق با سریا باشد البتہ فرود آرد مرد از بنائے فارس از ابنائے فارس، فرمایا اگر علم سریا کے ساتھ جا کے لٹک جائے، علم کہاں پہنچ جائے؟ سریا، اور سریا کے ساتھ علم کو لٹکا دیا جائے، اتنی بلندی پہ علم چلا جائے، تو فارس کے بیٹوں میں سے ایک ایسا آئے گا، فارس کے بیٹوں میں سے وہ وہاں سے بھی علم لے آئے گا، وہاں سے بھی اگر علم سریا تک پہنچ جائے تو بنائے فارس میں سے ایک مرد وہاں سے بھی لے آئے گا۔ اب پڑھو علماء کرام کو، پڑھو محدثین کرام کو کہ اس حدیث کا مصداق کون ہے، محققین کو پڑھو اس حدیث کا مصداق کون ہے، آل فارس سے کون ہے کہ جو وہاں سے بھی علم لے آئے گا۔ تو پڑھ کے دیکھو تمہیں نظر آئے گا، صاحب نے لکھا کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اتنا علم دے گا، اتنا علم دے گا کہ سریا پہ بھی پہنچ جائے، وہ اپنے علم وہ وہاں سے بھی لے آئے گا۔ کہاں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ الحمدللہ، اسی لیے ہم حنفی ہیں، بولو الحمدللہ، ہماری فقہ حنفیہ ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے فقہ میں مقلد ہیں۔ کس میں؟ فقہ میں۔ شوافی وہ ہیں جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے فقہ میں مقلد ہیں، اور مالکی وہ امام مالک علیہ رحمہ کے فقہ میں مقلد ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، ان کی فقہ کو فالو کرنے والے وہ ان کے مقلد ہیں، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ میں مقلد ہیں۔ ذرا بھی آگے بتانے لگا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی کا نام لینے والوں علامہ صاحب سمجھ گئی، امام اعظم کو بھی تو پڑھو نا، امام اعظم کا عقیدہ کیا تھا، امام اعظم کی سوچ کیا تھی۔ کہتے ہیں امام اعظم تا 40 سال نماز فجر با وضوء عشاء خواندہ، 40 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، عشاء کے وضو سے۔ ادھر پتہ نہیں کتنوں کے بعد سن کے وضو بھی ٹوٹ جانے، آگے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہے ہی نہیں تو ٹوٹنے کیا ہے، بات ہضمی ہو جانی ہے۔ 40 سال تک ہم نے کہا ہاں، اس لیے کہ رب قادر ہے، جو یار کا ہو جاتا ہے پھر جلوے بھی اس کے ہوتے ہیں، پھر وہ طاقتیں بھی دیتا ہے، شانیں بھی دکھاتا ہے۔ 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرمائی، ہر شب در نماز نفل کم از کم یک ختم قرآن می کرت، ہر رات نفل نماز میں کم از کم، زیادہ نہیں پتا، کم از کم ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ یہ ہمارے امام اعظم، یہ ہمارے امام، سمجھ آ گئی؟ ہمارے امام تو ایسے ہیں، تقویٰ دیکھو،
طہارت دیکھو، قرآن سے محبت دیکھو. ایک ختم قرآن فرماتے تھے اور 55 باز سعادت حج بیت اللہ حاصل کرت، اور 55 مرتبہ اللہ کے گھر کے حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے. کتنے؟ 55 بار حج کیا. امام اعظم ابو حنیفہ آج کی نہیں کہ جہاز پہ جا کے حج ہونے پہ، ٹھیک ہے، اور اتنی سہولتیں اس وقت کے بعد، اور کتنی بار؟ 55 بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وآنگا بسرے روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار یاب شدہ گفت السلام علیکم یا سید المرسلین. از روزہ مبارک جواب آمد وعلیک السلام یا امام المسلمین. و خواب 100 بار بزیارت خدا تعالی مشرف گردانیت. اب سنو، امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے پاس آئے، آپ کو پتہ ہے ادھر سے جب سلام کرنے آتے ہیں تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر پھر آگے جاتے ہیں. تو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو اس وقت تو ادھر سے ہوگا جنت البقیع سے. اب تو انہوں نے بند کر دیا کہ پاؤں کی طرف نہیں آ سکتے اور ہم سر کی طرف سے آتے ہیں. تو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے پاس آئے، جب آئے نا تو آپ نے عرض کی، کیا عرض کی؟ السلام علیکم یا سید المرسلین. تم پر سب پر سلام ہو اے سید المرسلین، اے مرسلین کے سردار آپ پر سلام ہو. اور روزہ مبارک سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو. کان ہو تو سنا بھی جاتا ہے، کان ہو سنا بھی جاتا ہے، لیکن جن کا اندر ہی کچھ نہ ہو انہیں کیا سننا جاتا ہے. لیکن جن کے اندر آمینہ کے لال کا نور ہو، اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے وہ نور دیا ہو، وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. امام اعظم یا کہہ کر پکارے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیتے ہو کیا فرما رہے ہیں؟ یا امام المسلمین. اے خوش ہوا کرو، تم تو وہ ہو کہ جنہیں گارنٹی ملی آمینہ کے لال کی زبان سے کہ امام کس کے امام ہیں؟ مسلمانوں کے امام ہیں. آپ نہیں سمجھے، اگلے سمجھ گئے، علامہ صاحب بھی سمجھ گئے ہیں کہ حضور نے فرمایا اور امام صاحب تسی مسلمانوں کے امام ہو. کن کے؟ تو کافروں کے تو امام نہیں ہیں. کن کے؟ نہیں سمجھ آئی؟ بے ادبوں کے امام نہیں ہیں. الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے امام اعظم ہیں، اور سب اماموں نے اپنا امام مانا ہے امام اعظم کو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام یا امام المسلمین. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ وہ ہستی ہیں جنہیں خواب میں 100 مرتبہ اللہ عز و جل کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ اللہ عز و جل کی زیارت کا شرف امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرحمن کو حاصل ہوا. ذرا مزید آگے دیکھیں ایسے لوگوں پہ آزمائشیں بھی کتنی آتی ہیں. اور جب بادشاہ نے پھر عہدے کا کہا، یہ بات لمبی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس عہدے کو قبول نہ کیا. قضا کا یہ عہدہ تھا، آپ نے قبول نہیں کیا. قاضی بننا آپ نے قبول نہ کیا، پھر آپ کو قید کرایا گیا اور پھر آپ کے اوپر ظلم ڈھائے گئے. روزانہ آپ کو کوڑے مارے جاتے. اتنی بڑی ہستی ہیں، آج ہمیں دین پہ تھوڑی بات آ جائے ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، ہم دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، ہم حق بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں. فلاں جگہ چلے جائیں گے، وہ باتیں کرے گا، وہ کرے گا. ہم نے کہا تو نے نفس کا کلمہ پڑھا ہے؟ میں جن کا تعارف کرا رہا ہوں وہ کون ہے؟ امام اعظم کی کیا شان ہے جو میں نے بیان کی ہے. اتنی بڑی ہستی اور آزمائی دیکھو. عہدہ قبول نہیں کیا، پس پشت کوئی اور بات تھی، لیکن بادشاہ نے اس کو بہانہ بنایا اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جیل میں قید کیا. پھر آپ کو کوڑے مارے جاتے، حتیٰ کہ پاؤں تک خون بہہ گیا. روزانہ شاید 10 کوڑے تھے. بازار میں بھی امام صاحب کو پھرایا گیا اور روزانہ. لیکن آپ نے عہدے کو قبول نہیں کیا، وہ آپ پہ ظلم کراتا رہا، حتیٰ کہ پھر خلیفہ ابو جعفر منصور نے زہر دلوایا آپ کو. اور آپ کو زہر جب ملا
اور آپ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا، اور سر سجدے میں تھا، روح قبض سے پرواز کر گئی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 بار آپ کا جنازہ شاید پڑھایا گیا، آخر میں پھر ولی آپ کے بیٹے حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جنازہ پڑھایا۔ اتنی تعداد تھی، اتنی لاکھوں مسلمان تھے، لاکھوں مسلمان، 50,000 سے تو اوپر تھے اس وقت۔ کتنا مسلمان تھا، کتنی بڑی ہستیاں پریشان۔ امام اعظم کا علم چلا گیا، علم کا دریا چلا گیا، اور پھر آپ کے روزہ سے آواز آئی۔ یہ ایسا نہیں تھا، آپ نے کہا مجھے اس زمین پہ بھی نہ دفن کرنا، یہ بادشاہ کی شاید غصب کی ہوئی زمین ہے، مجھے یہاں بھی دفن نہ کرنا۔ تو پھر خلیفہ کو کہنا پڑا، نہ امام صاحب نے دنیا میں مجھے چھوڑا ہے، نہ جانے کے بعد مجھے چھوڑا ہے، کتنا مقام ہے کہ نہ یہ بادشاہ نے، یہ غصب کی ہوئی زمین ہے، مجھے یہاں دفن نہ کرنا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر آپ کب وصال ہوا آپ کا؟ 2 شعبان المعظم، جو آج کا دن ہے، رجب کا بھی لکھا گیا ہے، لیکن آج کے دن کا بھی ہے۔ اور ایک روایت میں 70 سال آپ نے عمر بائی، اور ایک میں یہ ہے کہ 80 سال آپ نے عمر بائی۔ کتنی؟ تو پھر آج کے دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب سنو، وآن جا کے برحمت حق وصال یافت 70,000 ختم قرآن کردہ بود و نماز جنازہ۔ اب سنو، کہتے ہیں جس جگہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ وصال کیا، جس جگہ 70,000 بار آپ نے وہاں ختم قرآن فرمایا۔ کتنا؟ جہاں آپ کا وصال ہوا ہے اس جگہ پہ آپ نے 70,000 بار قرآن پڑھا۔ کتنی دفعہ؟ اب ہمارا قرآن پاک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اور آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری مصروفیت بڑی ہے، تو امام صاحب سے بھی آگے تھے، دن و رات دین کے لیے کوشاں۔ اور پھر سب سے امام صاحب اپنے زمانے میں بعد میں چیف جسٹس، اتنا کام امام اعظم حنیفہ نے کیا، لیکن تقویٰ دیکھتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ آپ کبھی امام اعظم حنیفہ کو پڑھو، آپ کی فقاہت پڑھو، آپ کی بصیرت دیکھو، بصارت دیکھو، آپ کی ذہانت اور فطانت دیکھو، کس طرح مسئلہ حل فرماتے تھے، اور زمانے کے فقیہ حیران ہو جاتے تھے، اس وقت کے پریشان ہو جاتے تھے کہ امام اعظم نے کیسے حل فرما دیا، کیسی عقلی، کیسی عمدہ انداز کے ساتھ آپ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ اور ایک بار نہیں، کئی دفعہ ایسے ہوا جو کسی سے حل نہیں ہوا، بارگاہ امام اعظم میں حاضر ہوئے ہیں، ایسے حل فرما دیا ہے۔ اس لیے سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے آپ نے اکابرین کو یاد رکھا کرو۔ امام اعظم، اب ان کو پوچھو، اب امام اعظم کا کیوں نہیں نام لے رہے؟ کہتے تم نے ان کا ذکر نہیں کیا، تم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ ہم نے کہتے ہیں امام اعظم کا کیوں نہیں لے رہے؟ جیسے کہ ابھی جو بات ہوئی یہ چند دن پہلے، وہ فیصلہ آباد میں کتا بھونکا اور اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہم کو کافر کہا۔ بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کیا تمہارے پاس ایمان نہیں؟ اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بات آئی تو انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، شیعوں کے ساتھ مل کر اہل سنت کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، اور علماء کے خلاف کیا کچھ بولے۔ اب کہاں مرے ہیں یہ؟ کہاں ہیں آپ؟ خود ظالموں، وہ تو ایک شان ہے جو نبیوں میں بھی پائی گئی، لیکن یہ بتاؤ جو تاجدار صداقت کو کافر کہہ رہے ہیں، جو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا کے بھی امام ہیں، جو انہیں کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اب تمہارا ایمان کہاں ہے؟ اب کہاں ہے؟ ادھر تو وہ لفظ بولا تو تم نے یہاں کیا کچھ کر دیا میڈیا کے اوپر، اور علماء کے خلاف کیا، اور لوگوں کو پریشان کیا، لوگوں کے ذہن خراب کیے، پھر لوگ بھی علماء پہ بولے، اکابرین پہ بولے، اور کتنے گر گئے۔ بتاؤ تمہارا ایمان کیا ہے؟ تجھے تاجدار صداقت کی کوئی غیرت نہیں؟ جہاں تو ایمان کی بات ہے، تجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غیرت نہیں؟ کہاں تیری غیرت گئی؟ پوچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، کہ جب تو حضور نے مطلق فرما دیا تھا، اور جس نے کسی صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی ہے اللہ اس کی غرض فرمائے گا۔
تو جو اس کے باوجود نہ بولیں، اب بھی ہماری عوام نہیں سمجھ رہی کہ یہ لوگ جو مسئلہ خطا کو لے کر انہوں نے جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا اور کیا کچھ کیا، یہ کہاں ہے؟ یہ تو اس وقت بھی تھا جب وہ امر جلیل اور ذلیل، جب اس نے اللہ عز و جل کی بے ادبی کی تھی، اور پھر یہ جب اس نے کہا کہ سیدہ طیبہ سارے نبیوں کی ماں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تاجدار صداقت میں بولے، یہاں کہاں مر گئے تھے، یہ کہاں تھے؟ اب ہماری کہاں جا رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں خدا بابی اپنی آنکھیں کھولیں، وہ دیکھیں یہ لوگ کون سی ہیں، ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شیر خدا سے کوئی بات آئے تو پھر ہم سے برداشت ہو جائے گی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کو بات ہم سے برداشت ہوگی؟ امامین حسنین کریمین کو کتا بولے ہم آرام سے بیٹھیں گے، ہم رد و دفاع نہیں کریں گے، ہم بات نہیں کریں گے؟ اسی طرح جب ان پہ بات ہو تو پھر ہم دفاع کریں گے اور پھر ہم کردار ادا کریں گے۔ یوں ہی جب تاجدار صداقت میں بات آئے، سیدنا فاروق اعظم میں بات آئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں بات آئے تو ہم ان کا بھی دفاع کریں گے، کیونکہ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، وہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ کہانی وانڈ نہیں ہے یہ، میں نے اس لیے آگے بات کر دی کہ اپنی ایمانوں کو مضبوط کرو، پہچانو کہ اہل حق کون ہے، ترجمان اہل سنت کون ہے، اور کون ہے جنہوں نے ٹائٹل لگایا ہوا ہے، اصل میں وہ رافضی تفضیلی ہیں جن کو آپ نہیں سمجھ رہے، واللہ نہیں سمجھ رہے۔ کچھ سمجھیں، آپ سمجھے ہیں لیکن مزید سمجھو، ان کو دیکھو کہ آج امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کا دن ہے، کتنوں نے منایا؟ چلو رجب میں تاریخ ہے، کتنوں نے کیا؟ کتنی امام صاحب کی باتیں کی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ امام صاحب پہ ظلم نہیں ہوئے، امام صاحب نے کام نہیں کیا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فیض ہے اور پیچھے شیر خدا اور علیہ رسول کا فیض ہے۔ آپ نہیں سمجھتے یہ فقہ، یہ سارے مسائل، یہ چیف جسٹس بن رہی ہے، قاضی اور قضاء بن رہی ہے، یہ بڑے بڑے مناصب حاصل کر رہے ہیں، پیچھے کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔